بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید سردار احمد پیرزادہ، آپ کو گرے زون ویز سردار پیرزادہ میں ویلکم۔ آج دو تجزیے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ سب سے پہلا تجزیہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی شرمندگی اور سبکی ہوئی ہے پاکستان کو، اور اس کی وجہ شاید وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اپنے طور پر ایک خود اقدام ہے جو شاید پروٹوکول اور SOPs کو نظر انداز کر کے کیا گیا ہے۔ دوسری تجزیہ یہ ہے کہ جو موجودہ وفاقی کابینہ ہے اس میں ممکنہ طور پر ایک بڑی رد و بدل ہو سکتی ہے۔ تیسرا میں نے آپ کو ایک کہانی سنانی ہے، ایک روسی کہانی ہے جس کا لنک ہمارے جو موجودہ سیاسی حالات ہیں ان سے بہت جڑتا ہے۔ سب سے پہلے وہ بریکنگ نیوز جو آج اس وقت پوری طرح میڈیا میں موجود ہے، جو نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم پاکستان آئی ہوئی تھی 18 سال کے بعد، اور بہت شادیانے بجائے جا رہے تھے، بہت خوشی کی بات تھی، اس کا اچانک دورہ منسوخ کر دیا گیا نیوزی لینڈ کی طرف سے یک طرفہ طور پر، اور کہا گیا کہ ہمیں ابھی اطلاع آئی ہے کہ پاکستان میں سیکیورٹی تھریٹس ہیں نیوزی لینڈ کی ٹیم کو۔ یہ بات کس حد تک درست ہے؟ یہ معاملہ تو بات کا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس حوالے سے جو وزیر اعظم عمران خان اس وقت دوشنبہ میں ہیں اور تاجکستان میں شنگھائی کانفرنس کے حوالے سے موجود ہیں، انہوں نے جو اپنے ہم منصب نیوزی لینڈ کی ہیں وزیر اعظم، انہیں فون کیا اور فون کر کے ان سے کہا کہ پاکستان میں ایسا کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے اور آپ اپنی ٹیم کا دورہ منسوخ نہ کریں۔ لیکن جو نیوزی لینڈ کی جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے ہمارے وزیر اعظم عمران خان کی یہ بات نہیں مانی، لہٰذا جو نیوزی لینڈ کا دورہ ہے وہ منسوخ کر دیا گیا ہے، اور اب جو نیوزی لینڈ کی ٹیم ہے وہ بھی چند گھنٹوں تک ممکنہ طور پر واپس جا رہی ہے، اور اس کے بعد انگلش ٹیم نے جو آنا تھا اس کا بھی دورہ مشکوک ہو گیا۔ اب تجزیہ یہ ہے، بات یہ ہے کہ جب بھی خارجہ منہ پر بات کی جاتی ہے اتنے ہائیسٹ لیول پر، وزیر اعظم یا صدر کے لیول پر، تو اس سے پہلے بہت سے پروٹوکول یا SOPs طے کیے جاتے ہیں۔ ایک دم سے وزیر اعظم خود اٹھا کے فون نہیں کرتے یا صدر مملکت فون نہیں کرتے، بلکہ اس سے پہلے خارجہ سطح پر، ٹیکنیکل سطح پر ایسے معاملات طے ہوتے ہیں اور فیس پر ہائیسٹ سربراہان کو لایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ جب سے یہ 3 سال سے حکومت آئی ہے بہت سے معاملات ہوئے ہیں، عرب ممالک سے ہوئے ہیں، امریکہ سے ہوئے ہیں، یورپ سے ہوئے ہیں، روس سے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ چین سے بھی ہوئے ہیں۔ ان تمام معاملات کو حل کرنے کے لیے پہلے آپ دیکھیے کہ خارجہ سطح پر کوششیں کی گئیں، اسٹیبلشمنٹ سامنے ہے، اور یہاں تک کہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے بھی خود جا کے ذاتی کوششیں کی، اور تب جا کر جو ہائیسٹ لیول پر وزیر اعظم کے حیثیت سے عمران خان صاحب نے ان ملکوں کے دورے کیے یا رابطے کیے اور معاملات طے پہ آ گئے۔ اب نیوزی لینڈ کی جو کرکٹ ٹیم کا جو معاملہ تھا، یقیناً یہ بہت بڑا دھچکا تھا پاکستانی عوام کے لیے بھی، اور خود وزیر اعظم صاحب کے لیے بھی یہ بہت بڑا دھچکا تھا۔ اب ممکنہ طور پر، مبینہ طور پر وزیر اعظم صاحب نے وہ تمام پروٹوکول اور تمام SOPs ایک طرف رکھتے ہوئے خود نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کو فون کیا، اور ان کا خیال تھا کہ شاید نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم ان کی بات مان لیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کو تو سبکی ہوئی، ایک وزیر اعظم کے منصب کی بھی جگ ہنسائی ہوئی، کیونکہ اگر اس سے پہلے SOPs اور پروٹوکول کیے جاتے تو ہو سکتا ہے کہ یہ پتہ چل جاتا کہ نیوزی لینڈ کسی طرح بھی نہیں مانے گا تو وزیر اعظم فون ہی نہ کرتے، یعنی ایک فیس سیونگ رہ جاتی۔ دو باتیں ہوئی نا، ایک تو پہلے یہ کہ نیوزی لینڈ کا دورہ منسوخ ہوا، اس سے ہمارے دشمنوں کو، مخالفین کو بہت بڑی جگ ہنسائی کا موقع ملا، دوسرا وزیر اعظم نے فون کیا اور انہیں انکار ہو گیا، یہ اس سے بڑی جگ ہنسائی کا بات ہے۔ لہٰذا یہ اب دیکھنا یہ معاملہ ہے کہ کیا یہ حکومت جو ہے اس معاملے میں سبق اب تک 3 سالوں میں حکومتی معاملات کا سیکھ سکی ہے یا نہیں سیکھ سکی۔ صدر مملکت نے ابھی جو جوائنٹ سیشن ہوا تھا اس میں پوری دنیا کو کہا تھا کہ وہ عمران خان صاحب کی شاگردی اختیار کریں، تو کیا نیوزی لینڈ کی جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے وزیر اعظم کی شاگردی سے بغاوت کر دی ہے اور اپنے استاد کو انکار کر دی ہے؟ یہ آپ سوچئے گا۔ دوسرا جو معاملہ ہے کہ اس وقت جتنے معاملات میڈیا پر آ رہے ہیں اور چل رہے ہیں، وہ اس کا سارا ملبہ میڈیا پر جو آ رہا ہے، اس کی کنٹرولنگ اتھارٹی جو انفارمیشن منسٹری ہے اس پر آ رہا ہے، یعنی حکومت کو ڈیفینڈ کرنے میں بہت مشکلات آ رہی ہیں میڈیا کے اوپر۔
उनके वज़रा को और उनके जितने तर्जमान हैं, क्योंकि आप मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी देखिए, आप इलेक्शन कमीशन के हवाले से वज़रा के बयानात देखिए, और दीगर जितने मामलात आते हैं उन सब में जो प्रेस गैलरी बंद हुई है असम्बली में, और दीगर जो बहुत सी ऐसी बातें जो अभी तक मीडिया के सामने नहीं आई, बहुत मामलात संगीन होते जा रहे हैं और मीडिया पर हुकूमत को बहुत बैकफुट में जाना पड़ रहा है और विड्रॉ करना पड़ रहा है। इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो यकीनन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पर आती है। जो फवाद चौधरी साहब हैं, बहुत टैलेंटेड इंसान हैं, बहुत सोच कर बात करते हैं और बड़े रौब से करते हैं, लेकिन इस वक्त शायद उनका सितारा गर्दिश में आ चुका है और इन बहुत से मामलात के हवाले से मुमकिना तौर पर शायद उनकी ये सीट तब्दील की जाए। अगर ऐसा होता है तो मुमकिन है कि सेनेटर फैसल जावेद जो हैं उनको इस जगह पर लाया जाए, क्योंकि जो डेवलपमेंट अथॉरिटी के मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से उन्होंने सबसे पहले मीडिया को थोड़ा सा रिलैक्स किया था कि वज़ीर आज़म साहब ऐसा कोई कदम नहीं करेंगे जिससे मीडिया जो है नाराज़ हो, जबकि दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब बड़े सख्त मौक़िफ़ रखे हुए थे। तो लिहाजा इस वक्त अगर मीडिया को और बाकी लोगों को अगर थोड़ा सा कोई फेस काबिल कबूल हो सकता है तो वो शायद सेनेटर फैसल जावेद साहब का हो। तो लिहाजा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मुमकिना तौर पर ऐसी कोई तब्दीली करे। अब मैं आपको उस कहानी की तरफ आता हूँ जो एक रूसी कहानी है। यूक्रेन के नस्ल के एक रूसी आथर आज से 200 साल पहले हो गुजरे हैं। उनका नाम था निकोलाई गोगल। उनकी जो ये कहानी दी गवर्नमेंट इंस्पेक्टर है, ये अभी हाल ही में 2014 में दुनिया की जो बेहतरीन 15 राइटिंग्स हैं, 15 कहानियाँ उनमें से एक मानी गई है। अभी भी 200 साल बाद भी इसकी बहुत शानदार पजीर आई है। अच्छा, इस कहानी का ताल्लुक़ है हुकूमत की करप्शन से, अकरबा परवरी से और जेल साजी वगैरह से। और आप देखिएगा कि इसका लिंक करें आप हमारे जो हुकूमतें पाकिस्तान में रही हैं या जो भी मुमकिना तौर पर हो सकती हैं। इस कहानी में बताया गया है कि रूस का एक दूर अफ्तादा कस्बा था। वहाँ का जो मेयर और उसकी जो काबीना थी वो इंतहाई करप्ट थे, इंतहाई अकरबा परवर थे, इंतहाई जेल साज थे, जालिम थे, और वहाँ की रियाया और अवाम उनसे किसी तरह भी महफूज नहीं थे। उनका माल हो, उनकी दौलत हो, उनके मवेशी हों, यहाँ तक कि उनकी ख़वातीन भी जो थी वो इस करप्ट मेयर और काबीना से महफूज नहीं थी। अचानक उन्हें मेयर को और काबीना को इत्तला मिलती है कि उनकी जांच पड़ताल और उनकी चेकिंग के लिए और एक वफाकी हुकूमत जो एक नुमाइंदा जिसका नाम इंस्पेक्टर था, जिसका ओहदा इंस्पेक्टर था, वो वहाँ आ रहा है उनके कस्बे में और उनके मामलात को देखेगा और रियाया की बात सुनेगा और अवाम की बात सुनेगा और उसके बाद उन्हें सज़ा दी जाएगी। अब ये जो ही बात मेयर को और काबीना के लोगों को पहुँचती है तो वो बहुत सख्त परेशान हो जाते हैं, क्योंकि यकीनन उनको अपने अमाल तो नज़र आ रहे थे, इसके बाद उन्हें सख्त तरीन सज़ा का सामना था। अब वो इसी दौरान उन्हें इत्तला मिलती है कि जो कस्बे का एक होटल है उसमें एक सरकारी अफसर ठहरा हुआ है और वो मुमकिना तौर पर वही अफसर हो सकता है जो इंस्पेक्टर है गवर्नमेंट का और उनकी चेकिंग के लिए आया हुआ है। जो ही ये बात मेयर को और उसकी काबीना को पता चलती है वो यकीन कर लेते हैं कि ये वही अफसर है। अच्छा, अब दूसरी तरफ वो जो अफसर होता है जो होटल में ठहरा होता है वो दरअसल खुद एक करप्ट अफसर होता है वफाकी हुकूमत का, और वो अपनी बगौड़ा होकर आप ये कहिए कि वफाकी हुकूमत से भागकर कुछ अरसे के लिए उस होटल में क़याम पजीर होता है ताकि उसके मामलात भी किसी तरह इधर उधर हो जाएं, तब वो वफाकी हुकूमत में वापस जाए। अच्छा, अब मेयर और काबीना के लोग जो हैं वो उस करप्ट अफसर से रब्ता करते हैं जो उनके कस्बे के होटल में ठहरा होता है। जो ही वो अपने पहुँचते हैं उस अफसर के पास, वो अफसर चूँकि कनिंग होता है, चालाक होता है, वो फ़ौरन मामला भांप जाता है और रोब झाड़ना शुरू कर देता है और जाहिर करता है कि वही असल में वो इंस्पेक्टर है जिसको वफाकी हुकूमत ने भेजा है। मेयर और काबीना उसकी खुशामद में लग जाते हैं, उसके पैरों में पड़ जाते हैं और उसको सबसे पहले कहते हैं कि जनाब आप इस होटल को छोड़िए, आप हमारे मेहमान हैं, हमारा जो स्टेट गेस्ट हाउस है वहाँ तशरीफ़ लाइए। अब वो जो करप्ट अफसर होता है वहाँ चला जाता है और उनसे मुतालबात शुरू कर देता है। पहले उनसे रिश्वत लाखों की, करोड़ों की तलब करता है, उसके बाद दीगर मामलात, उनसे जितनी जायदादें हैं उनको बिकवा कर, उनको गिरवी रखवा कर बैंक से वो सारी दौलत इकट्ठी करना शुरू कर देता है, बोरियां भरनी शुरू कर देता है अपनी, और वो मेयर और काबीना के लोग मजबूरन
اس کے سب باتیں مانتے چلے جاتے ہیں کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کتنی سخت ترین سزا انہیں مل سکتی ہے۔ اسی دوران جو سرکاری کرپٹ افسر ہوتا ہے اس کی نظر جو میئر ہے اس کی خوبصورت بیوی پر پڑتی ہے، تو وہ اس کے ناجائز تعلقات وہ قائم کر لیتا ہے۔ میئر جو ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں۔ اب جب سب چیزیں میئر کی اور کابینہ کی وہ سرکاری افسر نچوڑ لیتا ہے تو پھر وہ رعایا اور وہاں کی عوام کا رخ کرتا ہے، ان سے جا کے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارا نجات دہندہ ہوں۔ جو عوام اور رعایا ہوتی ہے وہ شکایتوں کے انبار لگا دیتی ہے۔ اب جو سرکاری افسر ہوتا ہے ان کے سامنے بھی ڈرامہ کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ مجھے یہ سارے معاملات کرنے کے لیے پیسے چاہیے، لہٰذا جو وہاں کی عوام، کسان، مزدور ہوتے ہیں ان کے پاس جو جمع پونجی ہوتی ہے وہ اکٹھی کر کے اس کو دیتے ہیں، اپنے گھر کی چیزیں بیچ باچ کے، تاکہ ان کے معاملات سنے جائیں اور اس میئر اور کرپٹ کابینہ سے جان چھوڑ جائے۔ اب جو آخری رات ہوتی ہے اس رات کو وہ جو میئر ہوتا ہے اس سے وہ سرکاری افسر بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ جو تمہاری نوجوان دوشیزہ بیٹی ہے میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میئر بہت سٹپٹاتا ہے لیکن مجبوراً وہ شادی کر دیتا ہے۔ اگلے دن صبح اس سرکاری افسر کو میئر اور کابینہ شاندار بگی میں، جو اسٹیٹ بگی ہوتی ہے، اس میں روانہ کر دیتے ہیں۔ اب جو ہی وہ روانہ کرتے ہیں، جب وہ سرکاری افسر دور چلا جاتا ہے تو دور سے انہیں ایک گھڑ سوار نظر آتا ہے اور آ کے ان کے پاس کہتا ہے کہ میں وہ سرکاری افسر ہوں جو آپ کی نگرانی اور آپ کی چیکنگ کے لیے وفاقی حکومت بھیج رہا ہے۔ اور وہ سرکاری افسر اپنا لیٹر انہیں دکھاتا ہے۔ جو ہی یہ لیٹر وہ دیکھتے ہیں اور انہیں معاملہ پتہ چلتا ہے کہ وہ سرکاری افسر جسے وہ اصل انسپیکٹر سمجھ رہے تھے وہ 2 نمبر تھا، کرپٹ تھا اور انہیں دھوکہ دے کر ان کی خواتین کو بھی ہتھیا کر لے کر چلا گیا اور اصل یہ افسر ہے، تو وہ میئر اور کابینہ کے افسر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں عوام اور لوگ جو مجبور ہیں وہ جب جس حکومت پر انہوں نے اعتبار کیا ان کو دھوکہ ہوا۔ اب یہ عوام اور یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کب اصل انسپیکٹر آئے گا جو حکومتوں کے، کرپٹ حکومتوں کے اور اقربا پرور حکومتوں کے اور جیل ساز حکومتوں کے اور 2 نمبر حکومتوں کے معاملات کو چیک کرے گا۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے۔ اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، دوستوں سے شیئر کریں اور اپنی فیڈ بیک نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے۔ گاڈ بلیس پاکستان۔